اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبض و بسط، حکمت، فوائد و نقصانات، انسان کی دو دنیاوی اور روحانی حالتیں، از مکرم محمد شاہد تبسم صاحب۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، سوموار 19 جون 2023۔ انسانی اعمال ہمیشہ ہی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور قبض و بسط انسان کا ایک خاصہ ہے۔ یہی سلسلہ انسان کے لیے کبھی روحانی ترقیات کا موجب بن جاتا ہے اور کبھی روحانی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ یہ دنیا عارضی اور فانی ہے، کسی کو یہاں قرار نہیں۔ ہر آن تغیر و تبدل رونما ہوتا رہتا ہے، ہر لمحہ تبدیلی ہوتی ہے، راحتیں کلفتوں میں تبدیل ہوتی ہیں، مشکلات آسانیوں کی نوید بنتی ہیں۔ ایک طرف اندھیرا ہے تو وہ اجالے لے کر آتا ہے، دوسری طرف سورج کا اجالا رات کی تاریکی میں ڈھل جاتا ہے۔ خیر اور شر کی تقدیر اپنا اپنا کام کر رہی ہیں۔ کبھی عیش کی راحت بھری چھاؤں ہے تو کبھی غم کی تپتی ہوئی دھوپ۔ انسان کی زندگی انہی حالات کے درمیان جھول رہی ہے۔ آسانیاں اور کامیابیاں اس کے حصہ میں آتی ہیں تو وہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے اور اتراتے ہوئے اس کو اپنا حق قرار دیتا ہے، اور جب پریشانیوں کے سیاہ بادل اس کو گھیر لیتے ہیں تو گھبرا کر منتیں کرتا ہے اور بہت جلدی مایوس ہونے لگتا ہے۔ انسان کی اس حالت کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یوں کھینچا ہے: لا یسم الانسان من دعاء الخیر وان مسہ الشر فیئوس قنوط وان اذقناہ رحمۃ منا من بعد ضراء مسته لیقولن ھذا لی وما اظن الساعة قائمہ ولئن رجعت الی ربی ان لی عندہ للحسنی فلننبئن الذین کفروا بما عملوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ سورہ حامیم سجدہ، آیت نمبر 45 تا 50۔ ترجمہ: انسان خیر طلب کرنے سے تھکتا نہیں، اور اگر اسے شر چھو جائے تو سخت مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اس کو بعد اس کے کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی ہو اپنی کوئی رحمت چکائیں تو وہ ضرور کہتا ہے یہ میری خاطر ہے، اور میں گمان نہیں کرتا کہ ساعت برپا ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کی طرف لوٹایا بھی گیا تو یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہت اعلیٰ درجہ کی بھلائی ہے۔ فرد کی زندگی میں بھی اتار چڑھاؤ ہے اور قوموں کی زندگی میں بھی نشیب و فراز ہے۔ کبھی قومیں بڑھتی اور چڑھتی ہیں اور کبھی رکتی اور سمٹتی ہیں، کبھی فتح کا پرچم لہراتی ہیں اور کبھی شکست و ذلت سے دوچار ہو جاتی ہیں۔ اللہ کو یہی منظور ہے، یہی ہوتا رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ دنیاوی معاملات کے ساتھ ساتھ انسان کا مذہبی پہلو بھی اسی مد و جزر کے تحت چل رہا ہے۔ کبھی اونچی لہر کے ساتھ اونچا ہو جاتا ہے اور کبھی لہر کے نیچے ہونے سے وہ بھی نیچا چلا جاتا ہے۔ اس کے اعمال گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور یہی سلسلہ اس کی ترقیات کا موجب اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ صوفیاء نے اس حالت کا نام قبض و بسط رکھا ہے۔ یہی دو حالتیں انسان کو اپنے پہلو میں نظر آتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کی دو صفات القابض اور الباسط ہر لمحہ انسانی زندگی پر اپنا اثر ڈالتی ہوئی نظر آتی ہیں، اور ان صفات کے زیر سایہ وہ اپنا زندگی کا سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ قبض و بسط کی حالتوں کو مزید گہرائی سے دیکھتے ہیں کہ یہ دو حالتیں کیا ہیں، اور اس کا ایک انسان اور مومن کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے۔ ان حالتوں کے فوائد کیا ہیں اور کیا نقصانات ہیں، اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ القابض کے معنی ہے تنگی کرنے والا، محدود کرنے والا، وہ جو ہر چیز سب وسائل پر قابض ہے، جب چاہے روحوں کو قبض کر دے، جب چاہے رزق کو تنگ کر دے، جب چاہے اس دنیا کے وسائل کو سمیٹ لے۔
اسی طرح الباسط کے معنی کشادگی کرنے والے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس بندے کا رزق چاہے کشادہ کر دے، اور جس بندے کے دل پر چاہے اپنی رحمت کو وسیع کر دے، اور جس بندے کو چاہے وسعت علمی عطا کرے۔ صفت القابض کے ذریعہ اللہ انسان پر اپنی گرفت سخت، اور صفت الباسط کے ذریعے اپنے بندوں پر گرفت ڈھیلی کر دیتا ہے۔ واللہ یقبض و یبسط و الیہ ترجعون، سورہ البقرہ آیت نمبر 246۔ ترجمہ: اور اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے، اور تمہیں اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ علم العداد کی روح سے اسم الہی القابض کے اعداد 903 اور الباسط کے 72 ہیں۔ اردو میں یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تنگ دستی اور کشائش اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں ہے، اسی لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ڈرنا اور گھبرانا نہیں چاہیے۔ قبض اور بسط کا مفہوم بہت عام ہے۔ ہر وہ چیز جو روکی جائے اور ہر وہ چیز جس میں کشادگی کی جائے اللہ تعالیٰ ہی کے قبضے میں، خواہ وہ مال ہو، عمر ہو، برکت فی الاعمال ہو، عمل کی توفیق ہو، قلب کا بخل یا سخاوت ہو، نفس سے قلب کا قبض یا بسط ہو، جو صوفیاء حضرات کی اصطلاح ہے، یا شرح صدر اور ذیق صدر ہو۔ غرض ہر چیز کا قبض و بسط اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے۔ محض مال کی مناسبت سے تنگ دستی اور فراخ دستی کا مفہوم ہی مراد نہیں ہے۔ قرآنی مفہوم بہت وسیع ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں مومن کی حالت قبض و بسط کو بڑا کھول کر بیان فرمایا گیا ہے۔ ربی حنظلہ بن ربی اسیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبوں میں سے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا، اے حنظلہ تم کیسے ہو؟ میں نے کہا، حنظلہ تم منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں اور آپ ہمیں جنت اور دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، گویا کہ ہم انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکل جاتے ہیں تو ہم بیویوں اور اولاد اور زمینوں وغیرہ کے معاملات میں مشغول ہو جاتے ہیں، اور ہم بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم ہمارے ساتھ بھی اسی طرح معاملہ پیش آتا ہے۔ حضرت حنظلہ نے کہا، میں اور ابو بکر چلے یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے؟ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کی خدمت میں ہوتے ہیں تو آپ ہمیں جنت و دوزخ کی یاد دلاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ آنکھوں دیکھے ہوئے ہو جاتے ہیں۔ جب ہم آپ کے پاس سے چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بیویوں اور اولاد اور زمین کے معاملات وغیرہ میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے بہت ساری چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم اسی کیفیت پر ہمیشہ رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو، یعنی ذکر میں مشغول ہوتے ہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر تم سے مصافحہ کریں اور راستوں میں بھی۔ لیکن اے حنظلہ، وقت کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 3 بار فرمایا۔ صحیح مسلم کتاب التوبہ۔ اللہ والوں کے مقامات و درجات زہد و تقوی اور عبادت گزاری سے بلند ہوتے ہیں، اور مولا کی قربت میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اس حال میں ان پر ایک کیفیت طاری ہوتی ہے جس کو قبض و بسط کہتے ہیں۔ جب قبض کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ کی دوستی میں مزید اضافہ ہوتا ہے، جس کو اللہ کی قربت ملتی ہے اس کی طبیعت میں انشراح پیدا ہوتا ہے، اللہ کی رضا ملتی ہے۔ اس حال میں اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو بچانے کے لیے کہ کہیں میرے بندے ان درجات و قربتوں کو دیکھ کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائیں، ان پر قبض کی کیفیت طاری کرتا ہے۔ آنکھوں کے سامنے پردہ آ جاتا ہے اور کچھ نظر نہیں آتا۔
اس طرح اللہ انہیں پریشانی میں ڈال دیتا ہے کہ بندہ عجب و تکبر سے بچ جائے، لیکن بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں گر گیا ہوں، اللہ سے دور ہو گیا ہوں، بس وہ روتا ہے، تڑپتا ہے، تو اس کے درجے اس رونے اور تڑپنے میں یاد الہی سے مزید بلند ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اولیاء پر اپنے حال کے مطابق قبض و بسط کی اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہیں۔ جس آدمی نے چکھی ہی نہیں، اس کو کیا معلوم کہ یہ کس کیفیت میں ہے؟ وہ سمجھتا ہے میں دھتکارا گیا، اس لیے وہ کبھی رلاتا ہے۔ اللہ کے بندے دنیا کے نقصان پر نہیں روتے، ہم تو اس لیے روتے ہیں کہ اولاد نہیں، نقصان ہو گیا، بیمار ہو گئے۔ ہمارا رونا ان دھندوں کے لیے ہے، جبکہ اولیاء اللہ ان چیزوں پر نہیں روتے۔ جب یہ سارے دھاگے کٹے تب جا کر اس سے یاری ملی۔ دنیا کے دھندوں کے لیے وہ نہیں روتے، اور نہ اس پر ان کے دل خوش ہوتے ہیں۔ وہ اس وقت روتے ہیں جب ان کے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ وہ ناراض ہو گیا۔ وہ اپنی ناراضگی پر رلاتا ہے، اپنی ناراضگی کا احساس دلا کر، دوری کا احساس دلا کر رلاتا ہے۔ حالت قبض میں جب انہیں احساس ہوتا ہے کہ محبوب ناراض ہے تو پھر وہ پریشان حال پھرتے ہیں۔ حالت قبض میں کیف و سرور جاتا رہتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ میرے بندے پر عجب نہ آوے اور اونچے درجے پر دھیان نہ پڑے، یہی سمجھے کہ بس رب روٹھ گیا اور وہ روتا رہے اور مالک درجے بڑھاتا رہے۔ بظاہر یہ بے کیف سی زندگی لگتی ہے۔ ہندی زبان میں کسی عاشق نے کہا تھا، دلیا بنا بھتوا اداس موری سجنی۔ دال کو دلیا کہتے ہیں اور ابلے ہوئے چاول کو بھتوا کہتے ہیں۔ اگر کوئی ابلے ہوئے چاول دال کے بغیر کھائے تو بے لذت ہوتے ہیں۔ میرے محبوب، میری زندگی ایسے بے لذت ہو گئی۔ اگر نفس کا علاج نہ ہو تو اگر بندہ ولی بھی ہو تو عجب، خود بینی اور کبر کی وجہ سے نمرود، حامان اور فرعون بن جاتا ہے۔ نفس کی سرشت میں شیطنت ہے، لہٰذا اس کا علاج مجاہدہ کے ذریعہ اور نفس کی تذلیل کے ذریعے ہی کیا جانا چاہیے۔ اگر ان چند باتوں پر عمل کر لیا تو سمجھ لیں کہ آپ نے سلوک و تصوف کی راہ پر چلنے کا آغاز کر دیا۔ اصطلاحی طور پر لغت میں قبض اور تصوف میں یہ مطالب درج ہیں: واردات جن کے سبب سے سالک کو توحش اور ہجراں اور انقباض طبیعت اور عدم رغبت عبادت کی اور معشوق حقیقی کا عارض ہو، انقباض تنگی، ضیق، گرفتگی۔ اور بس تصوف میں وہ حالت ہوتی ہے جب کشائش یا انبساط جو سیر اللہ میں سالک کے دل میں حالات کے وارد ہونے کا سبب ہوتا ہے، جیسے غلبہ محبت، معشوق کی یاد میں ذوق و شوق و سرور، معارف الہیہ کا ادراک۔ ویکیپیڈیا میں تصوف کی اصطلاح قبض کی تعریف یوں کی گئی ہے: قبض تصوف کی ایک اصطلاح کو کہتے ہیں، یعنی سالک کے دل پر ان واردات غیبی کا نزول بند ہو جانا جن سے اسے سرور اور ذوق، شوق اور لذت عبادت حاصل ہوتی تھی۔ اس حالت قبض میں سالک کے دل پر وحشت ہوتی ہے اور کسی عبادت میں دل نہیں لگتا۔ یہ حالت بسط کے بعد وارد ہوتی ہے۔ قبض کی دو قسمیں ہیں: ایک محمود، وہ یہ ہے کہ حالت بسط کے روکنے کے لیے پیدا ہوتا ہے کہ سالک اپنی ذوق و شوق اور سرور میں حد سے نہ گزر جائے اور اسرار الہی کو عوام پر نہ کھولے اور ضبط سے کام لے۔ اس سے سالک کی ترقی ہوتی ہے اور اس میں سمائی کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ دوسرے قبض مذموم وہ یہ ہے: حالت بسط میں سالک سے کوئی اور سوء ادبی ہو جائے اور نشہ محبت میں سستی کرنے لگے تو اس کے بعد من جانب اللہ قبض ہو جاتا ہے اور واردات غیبی رک جاتے ہیں۔ یہ سالک کی تنبیہ اور تادیب کے لیے ہوتا ہے۔ پہلی قسم قبض محمود کی
تو سالک کے لیے لازمی ہے کہ وہ بسط کے بعد وارد ہوتی ہے۔ اس لیے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ بسط و قبض یعنی قبض محمود سالک کے واسطے لازمی ہیں جو یکے بعد دیگرے سالک پر وارد ہوتے ہیں۔ اصطلاحات صوفیہ صفحہ 111 خواجہ شاہ محمد عبد الصمد۔ اسی طرح بسط کی تعریف یوں کی گئی ہے: بسط صوفیہ کی ایک اصطلاح کو کہتے ہیں۔ سالک کی کشادگی دل و سرور کو بسط کہتے ہیں اور اس کے ضد کو قبض یعنی تصوف کہتے ہیں۔ سالک پر سیر اللہ کی حالت میں بعض واردات ایسے ہوتے ہیں جن سے عشق اور محبت کا غلبہ اور دل میں سرور اور شوق پیدا ہوتا ہے، عبادت میں لذت آتی ہے جس سے سالک کی ترقی باطن ہوتی ہے۔ بسط ہے اور قبض اس کے برعکس۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دونوں حالتیں قبض و بسط سالک پر وارد ہونے لازمی ہیں۔ اصطلاحات صوفیہ صفحہ نمبر 18۔ قبض و بسط کے متعلق چند ایک اہم باتیں سوال و جواب کی صورت میں پیش ہیں۔ سوال: قبض اور بسط کیا ہوتے ہیں؟ جواب: واردات کا انقطاع جو کسی مصلحت سے ہوتا ہے قبض کہلاتا ہے، اور ان واردات کا حاصل ہونا بسط۔ جب محبوب کی تجلی جلالی سالک کے قلب پر پڑتی ہے تو اس سے سالک دہشت میں آ جاتا ہے اور عالم خوف میں دل گرفتہ ہو جاتا ہے، جس سے اس کے دل کا سرور اور اطمینان تہس نہس ہو جاتا ہے، اور سالک اپنے آپ کو مردود خیال کر کے زندگی سے بیزار ہو جاتا ہے، کیونکہ جس کے لیے اس نے سب کو چھوڑا تو اب بظاہر اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس محبوب نے مجھے چھوڑ دیا۔ اس سے غموں کا پہاڑ اس کے دل پر آ جاتا ہے، جس سے بعض اوقات خودکشی تک کی نوبت آ سکتی ہے۔ اس وقت شیخ کامل کی بڑی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی تسلی اور توجہ سے مدد کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ اس حالت سے نکل نہ جائے۔ سوال: کیا قبض میں بھی کوئی مصلحت ہو سکتی ہے؟ جواب: اس میں بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہیں جن کی تفصیل یہاں ممکن نہیں، البتہ مختصراً یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم یہاں پر آزمائش کے لیے آئے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح آزما سکتا ہے۔ دوسرے اچھے اعمال کرتے کرتے سالک عجب میں مبتلا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ اپنے پر نظر ہوتی ہے۔ قبض میں اس کی نظر محبوب کے جلالی اور استغنا کی طرف کر دی جاتی ہے، جس سے عجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ قبض کو لطف بصورت قہر کہتے ہیں۔ سوال: کیا ہمیشہ قبض انہی وجوہات سے ہوتا ہے؟ جواب: نہیں، کبھی کبھی اس قسم کے حالات سوء اعمال، رزق حرام یا کسی اخلاقی غلطی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اس وقت استغفار ہی اس کا علاج ہے۔ سوال: اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ یہ قبض ہے یا سزا؟ جواب: شیخ کامل اسی لیے تو ہوتا ہے، اس کے ساتھ رابطہ رکھا جائے۔ قبض سمجھ کر صبر کرنا اور سزا کے امکان سے استغفار کرنا مناسب علاج معلوم ہوتا ہے۔ تصوف کی مشہور کتاب الرسالہ قشیریہ میں قبض و بسط کے باب میں لکھا ہے: انسان میں یہ دو ایسی طاقتیں پائی جاتی ہیں جو اس وقت معلوم ہوتی ہیں جب وہ خوف اور امید کے بندھن سے ترقی کر جاتا ہے، یعنی اور دونوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک عارف باللہ کے لیے قبض ایسے ہوتی ہے کہ جیسے تصوف میں قدم رکھنے کے لیے حالت خوف، اور یوں ہی بسط ایک عارف کے لیے ایسے ہی شمار ہوتی ہے جیسے صوفی بننے کے لیے رجا یعنی امید شمار ہوتی ہے۔ الرسالہ القشیریہ صفحہ نمبر 119۔ قبض کا معمولی سبب یہ ہوتا ہے کہ اس صوفی کے دل پر ایسی حالت طاری ہوتی ہے جس میں اسے عتاب یا سزا کا اشارہ ہوتا ہے۔ چنانچہ لازمی طور پر قبض کی کیفیت وارد ہوتی ہے، اور کبھی ایسی چیز بھی وارد ہوتی ہے جس میں اسے قرب الہی کا اشارہ ملتا ہے یا لطف و مہربانی کے آثار نظر آتے ہیں، تو دل کو بسط یعنی خوشی حاصل ہوتی ہے۔ قصہ مختصر یہ کہ ہر شخص کی قبض اس کی بسط کے مطابق ہوتی ہے۔
اور یوں ہی اس کی بست قبض کے مطابق ہوا کرتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی قبض کی وجہ معلوم نہیں ہو سکتی، وہ دل میں تو قبض کو معلوم کرتا ہے لیکن یہ نہیں جانتا کہ یہ کس وجہ سے ہوئی ہے۔ چنانچہ ایسے صاحب کے لیے سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوتا تاکہ یہ لمحات گزر جائیں، کیونکہ اگر وہ اسے دور کرنے کا تکلف کرنا شروع کر دے یا اس حالت کے وارد ہونے سے پہلے اپنی مرضی سے اس کا تدارک کرے تو قبض مزید بڑھ جائے گی، اور پھر میرے خیال کے مطابق یہ اس کی طرف سے بے ادبی بھی شمار ہوگی۔ جب صوفی سر تسلیم خم کر دیتا ہے تو جلدی حالت قبض ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ فرمان الہی ہے واللہ یقبض و یبسط، اللہ تعالیٰ تنگی و کشائش کیا کرتا ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ حالت بست اچانک اور دفعتاً وارد ہو جاتی ہے اور صوفی کو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیوں کر ہوئی، چنانچہ وہ جھوم جاتا ہے۔ اس موقع پر اس صوفی کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ سکون سے رہے اور ادب اور احترام برقرار رکھے، کیونکہ ایسے وقت میں بیرونی خطرات بھی بہت ہوتے ہیں، چنانچہ اسے لازم ہے کہ پوشیدہ حملہ اور مکر سے خبردار رہے۔ ایسے ہی موقع پر ایک صوفی نے کہا تھا، میرے لیے بست کی راہ ہموار تو ہو گئی تھی مگر بدقسمتی سے میں لغزش کھا گیا اور پھر اپنے مقام سے اوجھل ہو گیا۔ الرسالہ کشیریہ صفحہ نمبر 120۔ اسی طرح تصوف کی کتاب سیر السلوک الی ملک الملوک میں لکھا ہے، چونکہ یہ مقام روح ہے اور روح عشق الہی اور ما سوی اللہ سے غفلت کا محل یعنی جگہ ہے، لہٰذا سالک کافی عرصہ تک اس مقام پر قیام پذیر رہتا ہے، کیونکہ عاشق اپنے نفس سے غافل ہو کر اپنے محبوب کے ساتھ مشغول رہتا ہے، کبھی اس کے نام کا ورد کرتے ہوئے اور کبھی ترنم کے ساتھ ایسے اشعار گنگناتے ہوئے جن میں محبوب کے حسن و جمال کی تعریف و توصیف بیان کی گئی ہو، اور یہ سب کچھ حالت بست میں ہوتا ہے۔ اور جان لے کہ جب بست یعنی کشادگی کے بعد قبض یعنی تنگی طاری ہو جائے اور سالک عشق کے خواب غفلت سے بیدار ہو جائے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اور عنقریب دل سینہ سے باہر نکلتا ہوا محسوس ہوتا ہے، پس وہ اپنے آپ کو کم تر سمجھتا اور خوف کھاتا ہے۔ سالک پر قبض یعنی تنگی اور بست یعنی کشادگی کی حالتیں ہمیشہ طاری رہتی ہیں، اور یہ دونوں حالتیں سالک کا پیچھا کرتی رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ چوتھے مقام میں ترقی پا جاتا ہے، پھر اس کا عشق کامل ہو جاتا ہے اور قبض و بست کی کیفیت ہیبت اور انس یعنی محبت سے بدل جاتی ہے۔ یہ دونوں حالتیں ہیبت و انس سالک کامل کا تعاقب کرتی رہتی ہیں۔ سیر السلوک الی ملک الملوک صفحہ نمبر 387۔ کتاب معارف شمس تبریز میں لکھا ہے، گہے از من گل بروید و گہے خار، گہے خورم خلد گہے گل بچینم۔ ترجمہ و تشریح۔ کبھی آپ کا کرم اعمال صالحہ کے پھول مجھ میں اگاتا ہے اور کبھی میری شامت عمل سے آپ کی نگاہ کرم ہٹ جاتی ہے اور نفس و شیطان مجھ پر غالب ہوتے ہیں اور سیئات کے خار اگنے لگتے ہیں، پس ہم کو کبھی خار چبھتے ہیں کبھی ہم پھول چنتے ہیں، یعنی سالک پر مد و جزر قبض و بست کے مختلف حالات طاری ہوتے رہتے ہیں۔ تو بودی اول و آخر تو باشی، تو بیکن آخرم از اولینم۔ ترجمہ و تشریح۔ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، بس اے قدیم ذات تو میری آخری حالت کو میری پہلی حالت سے بہتر فرما، یعنی حسن خاتمہ عطا فرما۔ چوں تو پنہاں شدی از اہل کفرم، چوں تو ظاہر شدی از اہل دینم۔ ترجمہ و تشریح۔ جب آپ ہم سے پنہاں ہو جاتے ہیں یعنی حالت قبض طاری فرماتے ہیں تو ہم قلب میں انتہائی گھٹن محسوس کرتے ہیں اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قلب میں ایمان بھی ہے یا نہیں، یعنی بست کی اعلیٰ حالت ایمانی کے مقابلے میں یہ ادنا حالت اور عدم حضوری و اضمحلال نسبت مع الحق سے شبہ ہونے لگتا ہے، جیسا کہ روایت میں ہے، حضرت حنظلہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حالت میں تغیر محسوس کیا اور فرمایا نافقہ حنظلہ تو منافق ہو گیا، اور اپنا حال بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا کہ جو حالت ایمانی آپ کی مجلس میں رہتی ہے وہ آپ سے دوری میں اور دوسری مشغولیوں میں نہیں رہتی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساعتن قضا و ساعتن قضا، یعنی یہ نفاق نہیں ہے بلکہ یہ حالت اسی طرح بدلتی رہتی ہے، کبھی ایسی اور کبھی ایسی، یکساں حالت نہیں رہتی۔ دوسرے مصرع کا ترجمہ یہ ہے جب آپ پھر حالت بست عطا فرماتے ہیں تو ہم اہل دین معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گہے رشک فرشتہ برد بپاکی اما، گہے خندہ زند دیو ز ناپاکی اما، اما چو سلامت بلب گور بریم، احسنت بری چستیو چالاکی اما۔ ترجمہ، کبھی تو ہماری اچھی دینی حالت پر فرشتہ بھی رشک کرتا ہے اور کبھی ہماری دینی بدحالی پر شیطان بھی خندہ زن ہوتا ہے، پس جب ایمان کو سلامتی سے قبر تک لے جاؤں گا تو میں اپنی چستی و چالاکی پر اس وقت احسنتا کہوں گا، یعنی اس وقت تعریف کروں گا۔ معارف شمس تبریز صفحہ نمبر 224 تا 225۔ اسی طرح قبض و بسط میں کیا حکمت پوشیدہ ہے؟ معارف شمس تبریز میں لکھا ہے قبض و بسط کی حکمت، سالک پر اگر ہمیشہ بسط کی حالت رہے تو عجب و کبر پیدا ہو جاوے، لہذا کبھی کبھی قبض طاری فرماتے ہیں، چونکہ حالت قبض میں عبادات کے اندر کیفیت اور لذت نہیں رہتی، اس لیے سالک کا سب پندار اور تکبر خاک میں مل جاتا ہے اور عاجزی، تواضع اور فنائیت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ قبض من جملہ احوال رفیہ سے ہے، سالک کو ایسی حالت سے دلگیر اور نا امید نہ ہونا چاہیے۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قبض میں بھی بست کا تو لطف لے، بے تسلی بھی تسلی چاہیے، ہے جلالی تو جمالی گو نہیں، چاہے جیسی ہو تجلی چاہیے، دل کیوں نہیں لگتا طاعتوں میں، اس فکر کے پاس بھی نہ جانا، دل لگنا کہاں ہے فرض تجھ پر، تیرا تو فرض ہے دل لگانا، لگا رہے اسی میں جو ہے اختیاری، نہ پڑ امر غیر اختیاری کے پیچھے، عبادت کیے جا مزہ گو نہ آئے، نہ عادی کو بھی چھوڑ ساری کے پیچھے۔ معارف شمس تبریز صفحہ نمبر 226۔ مؤلف مولانا شاہ حکیم محمد اختر۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ایک تقریر میں قبض و بسط کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں انسانی اعمال ہمیشہ ہی گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں اور قبض و بسط انسان کا ایک خاصہ ہے، یہی سلسلہ انسان کے لیے کبھی روحانی ترقیات کا موجب بن جاتا ہے اور کبھی روحانی تباہی کا موجب بن جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دفعہ ایک صحابی حاضر ہوئے، وہ رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ میں تو منافق ہوں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تو مومن ہو، تم اپنے آپ کو منافق کیوں سمجھتے ہو؟ اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں جب تک آپ کی مجلس میں بیٹھا رہتا ہوں یوں معلوم ہوتا ہے جیسے دوزخ اور جنت میرے سامنے آ گئے ہیں اور خشیت کا زور رہتا ہے، لیکن جب میں اپنے گھر جاتا ہوں تو وہ حالت قائم نہیں رہتی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ میں مومن نہیں بلکہ منافق ہوں، کیونکہ جب میں آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میری ویسی حالت ہو جاتی ہے کہ خدا تعالیٰ اور جنت دوزخ مجھے اپنے سامنے نظر آتے ہیں، لیکن مجلس سے علیحدہ ہونے پر یہ حالت نہیں رہتی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تو خالص ایمان ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر انسان ایک حالت پر رہے تو وہ مر نہ جائے۔ غرض قبض و بسط دونوں حالتیں انسان پر آتی رہتی ہیں، اگر انسان کی ہر وقت ایک ہی قسم کی حالت رہے تو اس روح مر جائے،
اگر وہ جسمانی طور پر نہیں تو دماغی طور پر یقیناً مر جائے گا اور وہ پاگل ہو جائے گا۔ مجنونوں اور عقل مندوں میں یہی فرق ہوتا ہے کہ مجنون پر ایک ہی حالت ہمیشہ طاری رہتی ہے اور عقل مند پر اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ مجنون ایک ہی قسم کے خیالات میں مبتلا رہتا ہے، لیکن عقل مند شخص کے خیالات ایک ہی قسم کے نہیں رہتے۔ غرض قبض و بسط کی حالتیں ہر انسان کے ساتھ لازم کر دی گئی ہیں۔ کبھی اس کے اندر خوشی کی حالت پیدا ہوتی ہے اور وہ دین کے لیے سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ میں کتنی قربانی کر سکتا ہوں۔ یہ حساب کرنے والی حالت قبض کی حالت ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور اس میں خوشی محسوس کرتا ہے، وہ بسط کی حالت ہوتی ہے۔ مگر نہ وہ بسط کی حالت قطعی طور پر اعلیٰ درجے کا ایمان کہلاتی ہے، اور نہ قبض کی حالت قطعی طور پر کمی ایمان کہلا سکتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ بسط کی وہ حالت مصنوعی زیادتی ایمان کا نتیجہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ قبض کی حالت کمی ایمان کا نتیجہ نہ ہو، بلکہ طبعی آثار کا نتیجہ ہو جو خدا تعالیٰ نے روحانی ترقی کے راستہ میں پیدا کیے ہیں۔ خطبات محمود جلد 30 صفحہ نمبر 33 اور 34۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اس کا ہر کام لہر میں چلتا ہے۔ هو القابض والباسط، ایک لہر چلتی ہے، کبھی وہ لہر اونچی جاتی ہے اور کبھی نیچے چلی جاتی ہے۔ اس کے تمام افعال اسی طرح ہیں، اور یہی چیز انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ انسان خود بھی کبھی افسردہ ہوتا ہے اور کبھی خوش ہوتا ہے۔ کبھی وہ حساب کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ آیا میں چندہ دوں یا نہ دوں۔ کبھی وہ نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے تو اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ کبھی سلام ہی نہ پھیرے۔ کوئی آدمی اس کے پاس اگر کسی کام کے لیے آتا ہے تو وہ غصہ سے جل جاتا ہے، مگر دوسرے وقت میں وہ اٹھتا ہے اور خیال کرتا ہے کہ چونکہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے اسے کر ہی لیں۔ وہ وقت جب وہ خیال کرتا ہے کہ میں نماز پڑھتا ہی چلا جاؤں اور سلام نہ پھیروں، وہ بسط کی حالت ہوتی ہے۔ اور جب وہ خیال کرتا ہے کہ چونکہ یہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اس لیے اسے پورا کر لوں، قبض کی حالت ہوتی ہے۔ ایک وقت ایسا ہوتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ آیا اس نے رکوع میں سبحان ربی العظیم اور سجدہ میں سبحان ربی العالی 3 دفعہ دہرایا ہے یا نہیں، کیونکہ یہ فکریں کم از کم 3 دفعہ دہرانے چاہیے۔ یہ قبض کی حالت ہوتی ہے۔ لیکن کبھی وہ کہتا ہے کہ 3 دفعہ گن کر کیا پڑھنا ہے، 3 کی بجائے 30 دفعہ یا 300 دفعہ دہرا لیا جائے تو کیا حرج ہے۔ یہ بسط کی حالت ہوتی ہے۔ خطبات محمود جلد نمبر 30 صفحہ نمبر 35۔ آپ رضی اللہ عنہ قبض و بسط کے درجات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، دراصل قبض اور بسط کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں۔ کامل مومن کی جو حالت قبض ہوتی ہے وہ اس کے نچلے درجے والے کے لیے بسط کی حالت ہوتی ہے۔ اسی طرح انبیاء پر بھی قبض و بسط کا دور آتا رہتا ہے، مگر نبیوں کی قبض صدیقوں کی بسط ہوتی ہے۔ اسی لیے صوفیاء نے کہا ہے کہ حسنات الابرار سیئات المقربین، یعنی نیک لوگوں کی نیکیاں بھی مقربین کی بدیاں ہوتی ہیں۔ تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ نمبر 202 اور 203۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام میں ذکر ہے کہ بابو نبی بخش صاحب احمدی کلرک لاہور نے عرض کی کہ بعض وقت تو دل میں خود بخود ایک ایسی تحریک پیدا ہوتی ہے کہ طبیعت عبادت کی طرف راغب ہوتی ہے، اور قلب میں ایک عجیب فرحت اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ اور بعض وقت یہ حالت ہوتی ہے کہ نفس پر جبر اور بوجھ ڈالنے سے حلاوت پیدا نہیں ہوتی اور عبادت ایک بار گراں معلوم ہوتی ہے۔ حضرت اقدس نے فرمایا، اسے قبض اور بسط کہتے ہیں۔ قبض اس حالت کا نام ہے کہ جب ایک غفلت کا پردہ اس کے دل پر چھا جاتا ہے اور خدا کی طرف محبت کم ہوتی ہے، اور طرح طرح کے فکر اور رنج اور غم اور اسباب دنیاوی میں مشغول ہو جاتا ہے۔ اور بسط اس کا نام ہے کہ انسان دنیا سے دل برداشتہ ہو کر خدا کی طرف رجوع کرے اور موت کو ہر وقت یاد رکھے، جب تک اس کو اپنی موت
بخوبی یاد نہیں ہوتی وہ اس حالت تک نہیں پہنچ سکتا۔ موت تو ہر وقت قریب آتی جاتی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کے قریبی رشتہ دار فوت نہیں ہو چکے، اور آج کل تو وبا سے گھر کے گھر صاف ہوتے جاتے ہیں، اور موت کے لیے طبیعت پر زور دے کر سوچنے کی حاجت ہی نہیں رہی۔ یہ حالتیں قبض اور بسط کی اس شخص کو پیدا ہوتی ہیں جس کو موت یاد نہیں، کیونکہ تجربہ سے دیکھا گیا ہے کہ بعض دفعہ انسان قبض کی حالت میں ہوتا ہے، اور ایک ناگہانی حادثہ پیش آ جانے سے وہ حالت قبض معاً دور ہو جاتی ہے۔ جیسے کوئی زلزلہ آ جاوے یا موت کا حادثہ ہو جاوے تو ساتھ ہی اس کا انشراح ہو جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ قبض اصل میں عارضی شے ہے، جو کہ موت کے بہت یاد کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ پیوست ہو جانے سے دور ہو جاتی ہے، اور پھر بسط کی حالت دائمی ہو جاتی ہے۔ عارفوں کو قبض کی حالت بہت کم ہوتی ہے۔ نادان انسان سمجھتا ہے کہ دنیا بہت دیر رہنے کی جگہ ہے، میں پھر نیکی کر لوں گا، اس واسطے غلطی کرتا ہے، اور عارف سمجھتا ہے کہ آج کا دن جو ہے یہ غنیمت ہے، خدا معلوم کل زندگی ہے کہ نہیں۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ نمبر 246 247۔ پس انسان کو ہر وقت اپنی حالت پر نظر رکھنی چاہیے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا تعالیٰ کے حضور دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اور استغفار کو اپنا حرز جان بنانا چاہیے۔ آج وقت کا امام اور مہدی موعود کا پیارا خلیفہ اپنی جماعت کو بار بار دعاؤں کی طرف توجہ دلا رہا ہے کہ دعاؤں سے اپنی حالتیں بدلیں۔ پیارے آقا کی دعاؤں کی تاریخ میں سے چند دعائیں احباب کے سامنے پیش ہیں، جن میں ثبات قدم اور مضبوطی ایمان کا خاص طور پر ذکر ہے۔ امیر المومنین حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ فرمودہ 30 مئی 2014 میں بعض دعاؤں کی تحریک کرتے ہوئے فرمایا: ایمان کی مضبوطی اور نظام خلافت سے جڑے رہنے کے لیے دعا۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا ہونے نہ دینا بعد اس کے کہ تو ہمیں ہدایت دے چکا ہے، اور ہمیں اپنی جناب سے رحمت عطا کر، یقیناً تو ہی بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر اور ہمارے قدموں کو ثبات بخش، اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد کر۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے قصور یعنی کوتاہیاں اور ہمارے اعمال میں ہماری زیادتیاں ہمیں معاف کر، اور ہمارے قدموں کو مضبوط کر، اور کافر لوگوں کے خلاف ہماری مدد کر۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 30 مئی 2014۔ اسی طرح مورخہ 22 مئی 2020 کو بھی سیدنا حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالی بنصر العزیز نے مسجد مبارک اسلام آباد UK میں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے ہوئے جن دعاؤں کے کرنے کی تحریک احباب جماعت کو فرمائی تھی وہ درج ذیل ہیں: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، سنن ترمذی۔ ترجمہ: اے دلوں کے پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، صحیح مسلم۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تجھ سے ہدایت، تقوی، عفت اور غنا مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، صحیح مسلم کتاب الذکر والدعا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں تیری نعمت کو زائل ہو جانے، تیری عافیت کے ہٹ جانے، تیری اچانک سزا
اور ان سب باتوں سے پناہ مانگتا ہوں جن سے تو ناراض ہو۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، سورہ الاعراف آیت نمبر 24۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہ بخشے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا پانے والوں میں ہوں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، آل عمران آیت 9۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر دینا بعد اس کے جو تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہمیں اپنے حضور سے رحمت عطا کرنا، یقیناً تو بہت عطا کرنے والا ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بقرہ آیت نمبر 202۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا کر اور آخرت میں بھی کامیابی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ایک دعا ہے: اے رب العالمین، میں تیرے احسانوں کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو نہایت ہی رحیم و کریم ہے۔ تیرے بے غایت مجھ پر احسان ہے، میرے گناہ بخش تا میں ہلاک نہ ہو جاؤں۔ میرے دل میں اپنی خالص محبت ڈال تا مجھے زندگی حاصل ہو، اور میری پردہ پوشی فرما، اور مجھ سے ایسے عمل کرا جن سے تو راضی ہو جائے۔ میں تیرے وجہ کریم کے ساتھ اس بات سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ تیرا غضب مجھ پر وارد ہو۔ رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، اور دنیا و آخرت کی بلاؤں سے مجھے بچا، کیونکہ ہر ایک فضل و کرم تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ آمین۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 22 مئی 2022۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ حقیقت بھی ہم پر آشکار فرمائی کہ اصل دعا تو رضائے الہی کے حصول کی دعا ہے، اور زندگی کا اصل مقصود بھی یہی ہے۔ اسی لیے اس مقصد کے حصول کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ زندگی کے باقی معاملات خدا خود ہی حل فرما دیتا ہے۔ فرمایا، سب سے عمدہ دعا یہ ہے کہ خدا تعالیٰ کی رضا مندی اور گناہوں سے نجات حاصل ہو، کیونکہ گناہوں ہی سے دل سخت ہو جاتا اور انسان دنیا کا کیڑا بن جاتا ہے۔ ہماری دعا یہ ہونی چاہیے کہ خدا تعالیٰ ہم سے گناہوں کو جو دل کو سخت کر دیتے ہیں دور کر دے، اور اپنی رضامندی کی راہ دکھلائے۔ ملفوظات جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 30۔